اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، یہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء، 9th کلاس بیٹا، آج ہم سورۃ الانفال آیت نمبر 59 اینڈ 60 59 اور 60 آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارا لیسن نمبر 8 سٹارٹ ہو رہا ہے عزیز طلباء، اور ٹوٹل ہمارے لیسن 10 ہے سورۃ الانفال کی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق فرما رہا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ، واو کا معنی اور ہے لا نہیں، يَحْسَبَنَّ خیال کرنا، گمان کرنا، اور ہرگز خیال نہ کریں، ہرگز گمان نہ کریں۔ کون؟ الذین کفروا، کافر لوگ ہرگز گمان نہ کریں، سبقوا، کہ وہ سبقت لے گئے ہیں۔ اب سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا۔ اب عزیز طلباء، یہ معنی اس لیے دیا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اپنی چالوں سے ہم کو، یہ بریکٹ میں ہم لکھیں گے، یہاں پر اس کا کلمہ موجود نہیں ہے، اور کلمے کی جگہ پہ یہاں پر مفہوم مراد ہے کہ وہ اپنی چالوں سے ہم کو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو فرمایا کہ وہ ہم کو اپنی چالوں سے وہ ہرگز گمان نہ کرے کہ وہ اپنی چالوں سے سبقت لے گئے ہیں۔ حالانکہ جو کافر ہے وہ اگر چال چلتا بھی ہے، کسی کو دھوکہ دیتا بھی ہے، وہ اصل میں دھوکہ اسے نہیں دیتا بلکہ وہ اپنی ذات کو دیتا ہے۔ تو جب اپنی ذات کو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہرگز کافر گمان نہ کریں کہ وہ اپنی چالوں سے ہم کو اپنی چالوں سے یہ گمان نہ کرے کہ وہ سبقت لے گئے ہیں۔ انہم لا یعجزون، وہ اپنی چالوں سے ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز کا معنی، اور دوسرا معنی ہم لے سکتے ہیں کہ ایک بندے کا اکتا جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے اکتاتی نہیں ہے، عاجز نہیں آتی۔ بندہ جتنی مرضی چالیں چل لے، تدابیر کر لے، کوئی خیال کر لے، اپنی عقل، اپنی فہم و فراست کے مطابق جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے، خرابی، نقصان، لوس جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ کسی قسم کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چال چلتا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آگے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اب یہ جو کفار ہیں، چالیں چلنے والے ہیں، تو اپنے یعنی دوسروں کو دھوکہ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو۔ اب یہ جو آرڈر، یہ حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، کیونکہ ہمیشہ مسلمان ہی، بندہ مومن ہی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، تیار رہو، لَهُمْ، ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ وہ کفار جو ہیں ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جو تم استطاعت رکھو، جو تمہارے پاس توفیق ہو۔ استطاعتم کا معنی جہاں تک ہو سکے، استطاعت کا معنی
یہاں تک ہو سکے یہ بھی کر سکتے ہیں، جو تم استطاعت رکھو یہ بھی ہے، اپنی طاقت کے مطابق یہ بھی معنی کر سکتے ہیں۔ وَأَعِدُّ یہ ورب ہے، وَأَعِدُّ اور تیار رکھو، تیار رہو، لَهُمْ ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ اپنی طاقت کے مطابق، جہاں تک ہو سکے، من قوت قوت سے، زور سے۔ اب یہاں پر زور دو طرح کا مراد ہے، ایک ہوتا ہے فزیکلی جسمانی طور پر، اور دوسرا ہوتا ہے ویپنز کے اعتبار سے، اسلحہ ہتھیار کے اعتبار سے انسان کے پاس ہتھیار کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو مد مقابل آ رہا ہے اس کے پاس ہتھیار ہوں، اسلحہ وغیرہ ہو۔ ادھر صرف بندہ فزیکلی جسمانی طور پر اسٹرانگ ہو لیکن اس کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا گیا من قوت، یہاں پر قوت سے مراد جسمانی قوت بھی ہے، اور یہاں پر قوت سے مراد وہ اسلحہ ہتھیار وغیرہ یہ والی قوت بھی مراد لی گئی ہے۔ من قوت قوت سے، قوت کا معنی زور سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ رباط کا معنی ہے تیار رکھنا، من کا معنی ہے سے، الخیل گھوڑوں کو بولتے ہیں، گھوڑوں کو تیار رکھنے سے تم تیار رہو۔ اور اگر ہم اس کا کمپلیٹ سینٹنس بنائیں تو یہ بنے گا کہ یہاں تک ہو سکے تم ان کے لیے اپنے آپ کو قوت سے، زور سے اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے تیار رہو، مستعد رہو، مستعد رہو ہوشیاری کے معنی میں ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ترہبون روب بیٹھا رہے گا، ہیبت بیٹھی رہے گی، بھی اس سے، کس سے؟ اس سے، اب اس جو ہے یہ اشارہ ہے کس کی طرف ہے؟ کہ جو تم قوت سے، زور سے گھوڑوں کو تیار رکھ کے خود اپنے آپ کو تیار رہو گے تو اس سے روب بیٹھا رہے گا، ہیبت بیٹھی رہے گی، عدو اللہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر، عدو کا معنی دشمن، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم اور تمہارے دشمنوں پر۔ اب جو اللہ کا دشمن ہے بندہ مومن کبھی بھی اس کو اپنا دوست کبھی نہیں سمجھتا، تو اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم۔ اور عزیز طلبہ ایک ہوتا ہے، اب کلمات میں زیر زبر کا معنی جو ہے اس سے چینجنگ آتی ہے۔ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے آخر، آخر یعنی کہ خا کے نیچے زیر ہے، ایک ہے آخر، خا کے اوپر زبر ہے، آخر آ جائے تو آخر کا معنی ہوتا ہے لاسٹ، آخری۔ آخر خا کے اوپر زبر آئے، فتح کے ساتھ آئے، خا کے اوپر زبر آ جائے، آخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا۔ ہمیشہ دونوں معنی آپ نے یاد رکھنا ہے، آخر آخری، آخر دوسرا۔ اب یہاں پر وآخرین من دونہم، اپنی کتاب پہ دیکھیں، وآخرین من دونہم، آخرین دوسرے لوگ، من دونہم ان کے سوا، ان کے علاوہ، کن کے علاوہ؟ یہ جو کفار ہیں جن کے لیے تم نے قوت تیار کی ہے، گھوڑے تیار کیے ہیں، ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان پر بھی کیا ہوگا؟ پیچھے ورب ہے کہ ان پر بھی روب، ہیبت بیٹھی رہے گی، روب بیٹھا رہے گا۔ اور جب ہم کمپلیٹ سینٹنس بنائیں گے تو اس میں یہ لکھیں گے کہ اس سے تمہارے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا جو دوسرے لوگ ہیں ان پر ہیبت بیٹھی رہے گی، لا تعلمونہم۔ آپ دیکھیں کافر جیسا بھی ہو جب وہ سامنے بن سور کے آتا ہے
نرم لہجے سے بولتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے، ہم انہیں، کنہیں، ان کفار کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے اور ان کی زبان پر کیا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفا الیکم، یوفا وفا سے ہے، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، پورا دینا، بدلہ کرنا، اور جو تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے بدلے میں احسان کرنا، یوفا، اللہ نے فرمایا وہ پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں وہ پورا پورا دیا جائے گا۔ آج تم اگر دنیا میں کوئی بھی نیکی کرتے ہو وہ تمہیں پوری پوری دی جائے گی، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے سورۃ الانفال کی ورس نمبر 59 to 60 آج ہم نے پڑھی۔ امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح ازبر کریں گے۔ والسلام۔